کھایا پیا ہضم کیا سو گئے اٹھے پھر کھانے پینے کے چکر میں لگ گئے. اگر ہم نے بھی اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے تو ہم میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی اٹھتا ہے اپنے لیے خوراک تلاش کرتا ہے خوراک کھاتا ہے اور پھر کسی درخت کے سائے میں یا کسی کھو میں چھپ کر سو جاتا ہے. اٹھتا ہے پھر کھانے پینے میں لگ جاتا ہے پھر آرام کرنے. اگر ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری زندگی اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق رہ جاتا ہے. کیا ہم نے اپنی زندگی کو کوئی شیڈولڈ کیا ہے؟ یہ کھانا پینا تو اس وجود کے لیے ہے. میں نے کہتا مت کھائیں پئیں، لیکن کیا کھانے پینے ہی میں ہم اپنی زندگی بتا دیں؟ کیا پورا جیون جو ہمیں ملا ہے اس کائنات میں وہ کھانے پینے ہی میں لگا کر فارغ ہو جائیں ہم؟ تو پھر تو ہم چوپائے بن جائیں گے دوسرے جانوروں کی طرح، چرند پرند کی طرح. ہم ایسے ہی لگیں گے. ہمیں کچھ اس سے بڑھ کر کرنا ہے. اگر ہم اس سے بڑھ کر کرتے ہیں تو پھر ہم جانوروں سے خود کو الگ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان کھانے سے پینے سے اور آرام کرنے سے الگ جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. میں الگ کیا کرتا ہوں؟ میں الگ ان مصروفیات سے الگ اپنی پہچان کے لیے وقت نکال لوں. میں اپنے اس جیون کو شیڈول کروں کہ میں کون ہوں، یہ جیون میرے لیے کیا ہے. اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنی تلاش شروع کر دی، اپنے جیون کو جاننے کی کوشش شروع کر دی، تو یہ میں نے کس وجود کے لیے کیا؟ بھئی کھانا پینا اور آرام کرنا اس وجود کے لیے ہے جو میرا یہ جسم ہے، جو میرا جسم ہے، جو میرا وجود ہے. اس کے لیے تو میں نے کھایا بھی، پیا بھی، آرام بھی کیا. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اگر میں نے کھانے پینے اور آرام کرنے سے جو الگ کیا ہے اپنے جاننے کے لیے، اس جیون کو سمجھنے کے لیے، تو وہ میں نے اس جسم اور اس وجود کے لیے نہیں کیا، وجود سے الگ ہٹ کر کیا ہے. کوئی جانور جو ہے، کوئی چرند پرند اس طرح سے زندگی نہیں بتاتا. اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اسی وجود کی قید میں وہ زندگی گزار کر چلا جاتا ہے. اگر ہم نے بھی اسی طرح اسی وجود کی قید میں زندگی گزار دی تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ٹھوس وجود سے الگ بھی کچھ کرنا ہے. اگر میں اپنے جیون کے لیے کرتا ہوں تو جیون اس ٹھوس وجود کے سوا بھی ہے. جیون انرجی میں ہے، جیون صلاحیت میں ہے، جیون اہلیت میں ہے، جیون میری سوچ میں ہے، جیون میرے خیال میں ہے. یہ سب جیون ہے. تو میں ان کے لیے بھی کچھ کروں.
انرجی اگر میرے پاس ان کو جاننے کی نہیں ہے تو میں وہ انرجی کریٹ کروں کہ میں انہیں جان سکوں. میرے پاس نالج نہیں ہے تو میں نالج کلیکٹ کروں کہ میں انہیں جان سکوں. تو پھر میں ان سے الگ ہو سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان جانور سے ہٹ کر بھی ایک مقام دے. یہ مقام علمی طور پر، زبانی طور پر وہ دے گا تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوں گے. اس کے کیا معنی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مقام دے دیا، جبکہ عملی طور پر اس نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا نہیں کہ جو مقام خود اپنی زبان سے وہ دے رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں اشرف ہوں، اس کائنات کی سب سے اعلیٰ مشین ہوں، میرے وجود کا میکانزم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے اسے اپنے لیے وہ کچھ کرنا ہوگا کہ وہ اس کائنات میں اعلیٰ و عرفہ مشین جانی جائے. تب کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ دوسری مخلوقات یہ نہیں کر رہی جو انسان کر رہا ہے. انسان ہے تو خود سمجھنا چاہتا ہے میں کون ہوں، کیا ہوں، جیون کو جاننا چاہتا ہے میرا جیون کیا ہے، کیسا ہے. اپنے آپ کو، اپنے وجود کے تمام جتنے بھی حصے ہیں ان کو جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے. تبھی تو یہ دوسری مخلوقات سے الگ ہوگا. اور کیا ہم نے ایسا کیا ہے؟ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم جانوروں سے خود کو الگ کیسے کر سکتے ہیں؟